کہ انسان کی مختلف قسمیں ہیں. انسان نہیں ہے، ہر انسان نہیں ہے، اور ہر نظر آنے والا انسان ایک جیسا نہیں ہے. یعنی مختلف ایک جیسا انسان آپ کو نظر آئے گا مگر وہ حقیقت میں مختلف ہوگا. اب یہ جو مختلف انسان ہے نا، ان کی نام کیا کیا ہیں؟ ہم نے ایک مجلس میں کہا کہ قرآن مجید نے کبھی اسے شیطان کہا ہے، کہ قرآن نے اسے کبھی حیوان نے کہا ہے، کہ قرآن نے کبھی اسے پتھر کہا ہے، قرآن نے اسے کبھی حیوان سے زیادہ پستر کہا ہے، اور اسی انسان کو قرآن مجید نے خلیفۃ اللہ کہا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ دونوں انسان ایک جیسے نہیں ہیں. ایک قابل ہدایت انسان ہے اور ایک قابل ذکر انسان ہے، ایک ہادی انسان ہے. یہ دونوں کے اندر فرق ہے. ایک قسم اور بھی انسان کی قرآنی زبان میں، ایک قسم اور بھی ہے انسان کی، یعنی تقسیم ہوتا ہے انسان دو عنوانوں کے ساتھ قرآنی زبان میں، جہاں سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 7 میں ارشاد ہو رہا ہے وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اس آیت کریمہ میں میرے عزیزو، اللہ نے اپنی آیات کو دو عنوانوں کے ساتھ یاد کیا ہے. یاد رہے کہ آیات سے مراد قرآنی آیات بھی ہیں، اور آیات سے مراد اللہ کی سب سے بڑی آیت یعنی انسان بھی ہے. انسان بھی دو حصوں میں تقسیم ہو رہے ہیں. قرآن کی آیات دو حصوں میں تقسیم ہے. پہلی قسم کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے منہ آیات محکمات، یعنی محکم آیات. یہی ہن الکتاب، یہی اصل کتاب ہے. اور دوسری قسم کیا ہے؟ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. دوسری قسم جو ہے آیات کی وہ متشابہات ہیں. پھر قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ محکمات کے ہوتے ہوئے متشابہات کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا جانتا ہے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. اللہ کچھ رہنمائی کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کی طرف جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ میٹھا پانی چھوڑ کے کوئی کڑوے پانی کی طرف جاتا ہے؟ پانی تو ہوتا ہے، زندگی تو وہ بھی دے سکتا ہے، فصلیں تو وہ بھی اگا سکتا ہے، پانی تو وہ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الجھنیں بڑھانے والی چیزوں کو چھوڑ کر شفاف چیزوں کی طرف کوئی نہ جائے، یعنی انہیں لے لے اور اس کی طرف کوئی نہ جائے؟ یہ نہیں ہوتا کبھی. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو محکمات کے ہوتے ہوئے متشابہات کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں، یہ دو طرح کے لوگ ہیں. صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں. یعنی ان کا مقصد، دو مقصد ہیں ان کے، یہ دو مزاجوں کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. کون ہیں وہ لوگ کہ جو وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے، ٹیڑھے دل والے لوگ، بیمار دل لوگ، شریر لوگ، شیطان صفت لوگ، جو کیا کرتے ہیں؟ وہ اتباع کرتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ آیات محکمات کو چھوڑ کر آیات متشابہات کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں. میں نے جو مولانا یہ جملہ کہا نا کہ اس سے مراد صرف قرآن کی آیات نہیں ہے، انسان بھی دو طرح کے ہیں، محکم انسان، متشابہ انسان. یہ جو متشابہ انسان، یہ کیسے میں کہہ رہا ہوں؟ یعنی میرے پاس کوئی مضبوط بات ہونی چاہیے نا کہ میں نے قرآن کی آیات کے لیے آیت آئی ہے، یا یہ قرآن کی آیات کے علاوہ اللہ کی اور آیات کی طرف بھی رہنمائی کر رہی ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، یہ جو اتباع کا لفظ ہے نا، یہ ہمیں اس بات کی رہنمائی کر رہا ہے، کیونکہ اگر قرآن صرف مراد لیا جائے تو قرآن کی اتباع نہیں ہوتی، قرآن کی اطاعت ہوگی. اطاعت میں اور اتباع میں فرق ہے. جہاں اقوال کی پیروی کی جائے وہاں لفظ اطاعت آئے گا، اور جہاں افعال کی پیروی کی جائے، اعمال کی پیروی کی جائے، وہاں لفظ اتباع آئے گا. میں لفظوں کو اور دوبارہ سے دہراتا ہوں. جہاں اقوال کی پیروی حکم دیا جا رہا ہو وہاں اطاعت کا لفظ آئے گا،
اب میں ابھی وسیلے پر بات کر رہا تھا، یہاں میں اس آیت سے بھی ذرا وسیلے کے منکروں کو ایک جملہ کہہ دوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ محمد. کہ یہاں پروردگار عالم نے وما یعلم تاویلہ الا اللہ کہہ کر آیت کو مکمل کیوں نہیں کیا؟ اللہ جانتا ہے کہ قرآن کی آیات متشابہات کی تعویل کیا ہے، بس کہہ دیتا یہیں تک. مگر اس نے کہا وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، راسخون فی العلم اللہ نہیں ہے، مگر اللہ چاہتا ہے میرے ساتھ ان تک بھی پہنچو، انہیں بھی مانو کہ جو تمہیں بتائیں گے کہ میں کون ہوں. قرآن مجید میں وسیلے سے متعلق اور مفہوم وسیلے سے متعلق میں کہتا ہوں شاید ہی کوئی آیت آپ کو ملے گی جس کے اندر اللہ نے اپنے ساتھ نبی کو نہ جوڑا ہو، اللہ نے اپنے ساتھ ان لوگوں کو نہ جوڑا ہو کہ جنہیں نبی کی رسالت پہ گواہ بنایا ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ پر پیغام وسیلہ پایا جاتا ہے. نہیں چاہتا اللہ، ایسے مسلمان کو پسند ہی نہیں کرتا جو اللہ کو مانتا ہو اور نبی کو نہ مانتا ہو. اور ذرا کھل کے کہہ دوں، جو اللہ کو مانے اور اللہ کے نبی کو نہ مانے اسے مسلمان نہیں شیطان کہتے ہیں. شیطان نے یہی تو کیا. صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. آپ اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ بات آگے جائے، مضمون بدل دوں؟ نہیں تو صلوات پڑھیں ایک اور. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اب یہ محکم، بڑی عنایت آپ کی توجہات کا ممنون ہوں، مجھے برداشت فرما رہے ہیں آپ. اب یہ محکم انسان اور متشابہ انسان، جیسے قرآن کی آیات محکم اور قرآن کی آیات متشابہ، ایسے انسان محکم جسے قابل ذکر اللہ نے کہا ہے، انسان متشابہ جسے اللہ نے مختلف مراحل سے گزار کر انسان بنایا ہے. یہ متشابہ انسان ہے. یعنی مجھے کچھ دیر کے لیے اللہ کرے کہ میری بات منتقل ہو، معصومین کے علاوہ جتنے ہیں نا وہ متشابہ ہونے کے خطرے میں ہیں. مجھے اس سے زیادہ ملا نہیں کچھ منتقل کرنے کو لفظ. چہاردہ معصومین کے علاوہ، ائمہ اہل بیت کے علاوہ، اہل بیت کے علاوہ، یا جو اہل بیت کے قرین اور قریب جن کو محفوظ عن الخطا کہتے ہیں، جو عصمت ائمہ اہل بیت پہ دلیل عصمت قرار پاتے ہیں، جن میں سب سے بڑا نام مولا عباس کا نام ہے، جن میں ایک روشن نام جناب زینب کبریٰ کا نام ہے. صلوات پڑھ لیں سیدہ کی ذات میں.